شاہ صاحب بھائی صاحب نبی شناس بنو معجزہ شناس نہیں نبی شناس بنو معجزہ شناس نہیں کہ ان کی شان سے ہر ایک معجزہ کم ہے کہ ان کی شان سے ہر ایک معجزہ کم ہے بفیض لفظ و بیان شان مصطفیٰ کم ہے زمانہ آپ کے اوصاف کیا گنائے گا زمانہ آپ کے اوصاف کیا گنائے گا کسی کمی کا تصور نہیں یہ کیا کم ہے کسی کمی کا تصور نہیں یہ کیا کم ہے مدینہ ظاہری آنکھوں سے شوق دور سہی دلوں سے گنبد خضرا کا فاصلہ کم ہے بغیر لفظ و بیان شان مصطفیٰ جناب صاحب دادا سید ہدایت رسول شاہ صاحب بادل دامت برکات عالیہ دل مقام رسول ہو جائے ایک کانٹا ہے پھول ہو جائے چھیڑ دو ذکر سید عالم رحمت اللہ رسول ہو جائے آرائے پیر آرائے شان آرائے حیدری آرائے غوثیہ جشن عید میلاد النبی زندہ باد جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا حبيب الله محبت سے پڑھتی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله پاچوں کی پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحبی صدا حضرت قبلہ پیر سید عاشق حسین بخاری شاہ صاحب دامت برکاتہ عالیہ و معزز شرکائے محفل میلاد مصطفیٰ رب قدوس آج کی اس محفل میلاد میں ہم سب کی شرکت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہم سب کے سینوں کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معبود کرنا
تمام زندگی اطاعت و اتباع رسول میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میلاد النبی ہے، کیا سبحانہ نور ہے۔ آج میلاد النبی ہے، کیا سبحانہ، بولیے کیا سبحانہ نور ہے۔ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، اور وصال تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، وصال تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سبھی تو خوشیاں، بولیے سبھی تو خوشیاں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ دوستان محترم، حضور کے میلاد پاک کی خوشی، یہ تمام خوشیوں کی جان ہے، تمام خوشیوں کی بنیاد ہے، تمام خوشیوں کا جوہر ہے، اور تمام خوشیوں کی روح ہے۔ حضور کا میلاد ہے تو سارا جہان ہے، اور حضور کا میلاد نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تم نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اگر تم نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی۔ ساری کائنات، یہ رونقیں، یہ بہاریں، یہ خوشیاں، یہ راحتیں، یہ عیدیں، یہ سارے سامان، یہ صدقہ ہے محمد مصطفیٰ کے میلاد کا۔ حضور تشریف لائے تو ساری کائنات میں بہار آ گئی، اور جب تک حضور تشریف نہ لائے تھے یہ ساری کائنات بہار کو ترس رہی تھی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ حضور کا میلاد ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، حضور کا میلاد ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ جہاں ایمان ہوگا وہاں محمد مصطفیٰ کا میلاد ہوگا، اور جہاں حضور کا میلاد نہیں، حضور کے آنے کی خوشی نہیں، حضور کے آنے پر مسرت کا سما نہیں، تو سمجھ لیں کہ وہاں کچھ اور تو ہو سکتا ہے، ایمان نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی نشانی کیا ہے کہ صاحب ایمان محبوب کے آنے پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، مسرت کا اظہار کرتا ہے، کہ ایمان کی نشانی ہے، توحید کی نشانی ہے، اسلام کی پہچان ہے۔ جہاں حضور کا میلاد ہوگا وہیں پہ ایمان ہوگا، اور جہاں حضور کے میلاد کا سما نہیں وہاں ایمان نام کی کوئی شے نہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارا حضور کے ساتھ جو تعلق ہے یہ تعلق عقلی نہیں بلکہ حبی ہے۔ کیا ہے؟ حبی تعلق۔ حضور کے ساتھ ہمارا تعلق عقل کی بنیاد پہ نہیں بلکہ عشق و محبت کی بنیاد پہ۔ حضور ہمارے فقط نبی ہی نہیں، رسول ہی نہیں، پیغمبر ہی نہیں، بلکہ حضور سب سے پہلے ہمارے محبوب ہیں۔ جو شخص حضور کو محبوب بناتا ہے، حضور سے پیار کرتا ہے، اس کا ایمان کے قابل ہے، اور جو شخص حضور کو محبوب نہیں بناتا اور دل و جان سے حضور کے ساتھ محبت نہیں کرتا، اس کا ایمان بھی معتبر نہیں۔ جب حضور کے ساتھ ہمارا تعلق عشق و محبت کی بنیاد پہ ہوگا تو پھر یاد رکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ میلاد کے لیے کوئی دلیل لاؤ، کوئی ثبوت لاؤ۔ اگر ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم حضور کے میلاد کے لیے کسی دلیل کے محتاج نہیں،
کسی دلیل کے محتاج نہیں. دلیلیں ہوں گی اور مسائل کے دیگر احکامات کے لیے. شریعت کا کوئی اور مسئلہ ہو تو ہم دلیل بتائیں گے, دلیل مانگیں گے, فتویٰ لیں گے, بات کریں گے, سوچ و بچار کریں گے. مگر جب بات آئے گی حضور کے میلاد کی تو میلاد وہ امر ہے جس کو ہم منائیں گے اور دلیل کے بغیر منائیں گے. کیا ہم دلیل کے محتاج ہیں؟ اگر دلیل سن کے منایا تو کیا منایا؟ اس لیے کہ حضور کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے یہ دلیل کی بنیاد پہ نہیں, محبت کی بنیاد پہ. اس لیے ہم حضور کے میلاد کے لیے, عید میلاد النبی کے لیے, حضور کی پیدائش کی خوشی منانے کے لیے ہم کسی دلیل کے محتاج نہیں. کوئی دلیل مانگتا ہے تو مانگتا پھر, مگر ہم حضور کے میلاد کے لیے کسی دلیل کے محتاج نہیں, بغیر دلیل کے منائیں. وہ ایک واقعہ آتا ہے, آپ نے سنا ہوگا, حضرت امام راضی کا. جب آپ دنیا سے جانے لگے, وقت نزا آیا, وقت سفر آیا, شیطان نے حملہ کر دیا. شیطان نے پوچھا کہ راضی خدا کو ایک مان دے, خدا کی توحید کے قائل. راضی نے کہا ساری زندگی پیغامی خدا کی توحید کا دیا. اپنے وقت کے امام تھے, منطقی تھے, فلسفی تھے, صاحب دانش تھے, دانائے وقت تھے. شیطان نے کہا کہ راضی خدا کو ایک مانتے ہو تو خدا کی توحید پہ کچھ دلیل کی تو لاؤ, کوئی ثبوت پیش کرو. راضی بے شمار دلیلیں خدا کی توحید پہ. پہلی دلیل تھی, اب شیطان کی فرشتوں کا استاد تھا نا, مجاہد آدمی تو نہیں تھا, اس کے بعد بھی کوئی نہیں ہوتا. راضی نے خدا کی توحید کی دلیل پیش کی, شیطان نے اس دلیل کو توڑ دیا. دوسری آئی شیطان نے توڑ دی, تیسری آئی شیطان نے توڑ دی, چوتھی آئی شیطان نے توڑ دی. روایات میں آتا ہے کہ امام راضی نے 300 سے زائد دلیلیں پیش کی خدا کے ایک ہونے پر, اور شیطان نے وہ ساری کی ساری توڑ دی. دلائل کا سرمایہ ختم ہو گیا, علم جواب دے گیا, دانش نے ہاتھ کھڑے کر دیے. امام راضی کا ایمان ڈاما ڈول ہے, خطرے میں ہے کہیں ایمان چھن نہ جائے, شک میں گرفتار نہ ہو جائے. یہ شیطان کے سامنے سارے دلائل پیش کیے اور شیطان نے وہ سارے کے سارے دلائل توڑ دیے. دلیلیں ختم ہو گئی, علم کا اسلحہ ختم ہو گیا. مگر راضی نے کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا تھا, کسی ولی کامل سے لو لگائی ہوئی تھی, کسی صاحب معرفت سے نسبت قائم کی ہوئی تھی, اور وہ صاحب معرفت بھی ولی کامل تھا. سارا معاملہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ آج راضی شیطان کے ساتھ کیا کر رہا ہے اور شیطان راضی کے ساتھ کیا کر رہا ہے. حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے, راضی خاموش ہو گئے. جہاں علم جواب دے گیا تو وہاں پہ کام آیا تو مرشد کامل کام آیا, صاحب ولایت کام آیا. مرشد کامل نے وہیں سے پکار کے کہا کہ راضی خدا کی توحید کو ماننے کے لیے دلیلوں کا سہارا لیتا کیوں ہے, دلیل کو بنیاد بناتا کیوں ہے, دلیل کو پکڑتا کیوں ہے. اگر شیطان کو بھگانا ہے تو پھر دلیل کو بیچ میں سے نکال دے. شیطان کو شکست دینا چاہتا ہے, علم کو چھوڑ دے اور یوں کہہ کہ شیطان میں خدا کو ایک مانتا ہوں اور دلیل کے بغیر مانتا ہوں. میں خدا کو ایک ماننے کے لیے کسی دلیل کا محتاج نہیں. راضی اس خدا نے پیدا کیا, زندگی دی, وجود بخشا, رزق دیا, علم دیا, عزت دی, سب کچھ دیا, اور جس کی نگاہ رحمت سے میرا سانس چل رہا ہے, یا اس خدا کو ماننے کے لیے بھی دلیل کا محتاج بنتا ہے, منطق کا محتاج بنتا ہے, فلسفے کا محتاج بنتا ہے. راضی ایمان کو بچانا ہے, ایمان دلیل سے نہیں بچے گا, یہ کہنے سے بچے گا کہ میں خدا کو ایک مانتا ہوں اور دلیل کے بغیر مانتا ہوں. راضی کا ایمان دلیل پکڑنے سے بچا کہ دلیل چھوڑنے سے بچا. بولو بھائی, دلیل چھوڑنے سے بچا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ راضی کا ایمان بچتا ہے تو دلیل کو چھوڑ کے, دلیل کو جب
تک دلیل کو تھاما ہوا تھا شیطان حملہ کر رہا تھا. دلیل کو چھوڑا تو شیطان بھاگ گیا. اب شیطان کیا کرے, کیا کرے؟ اب مجھے بتاؤ کہ راضی کی توحید بچی, راضی کا ایمان بچا, دلیل کو چھوڑ کر یہ توحید ملی کہاں سے؟ یہ توحید ملی کہاں سے؟ دربار مصطفیٰ سے ملی, تحریض محمد مصطفیٰ سے ملی. ایک خدا کا تصور عقیدہ ہمارے قلب و دماغ میں جاگزی کس نے کیا؟ محمد مصطفیٰ نے کیا. اس خدا کو دیکھا کسی نے نہیں تھا, ہاں نظر آ رہا تھا, جلوہ مصطفیٰ میں نظر آ رہا تھا. اس خدا کی توحید کی سب سے بڑی دلیل خود ذات محمد مصطفیٰ ہے. لوگوں جہاں توحید کو بجانا ہو دلیل کو چھوڑنا پڑتا ہے, تو پھر آؤ اے عاشقان محمد مصطفیٰ, مصطفیٰ کا میلاد منانا ہے, پھر دلیل کو چھوڑ دو, پیسوں کو چھوڑ دو, علم کو چھوڑ دو. دلائل کی دنیا اور بڑی وسیع ہے, پیسوں تک پیش کرنے کے لیے اور بہت سارے مقام ہیں. مصطفیٰ کا میلاد منانا ہے, دلیل کے بغیر مناؤ, بحث کے بغیر مناؤ. اور پھر یہ کہنا کہ شریعت سے پوچھیں کہ حضور کا میلاد منائیں کہ نہ منائیں, مجھے بتائیں کہ شریعت تو خود حضور کے میلاد کی محتاج ہے. شریعت تو خود حضور کے میلاد کی محتاج ہے. میلاد ہوا تو شریعت وجود میں آئی. شریعت کس چیز کا نام ہے؟ حضور کی اداؤں کا نام ہے, حضور کی سنن مطہرہ کا نام ہے, حضور کے اخلاق کا نام ہے, حضور کے کردار کا نام ہے. جو مصطفیٰ کرنے چلے گئے وہ شریعت بندی چلی گئی. شریعت تو صدقہ ہے حضور کے قدموں کا. یہ فتوے, یہ شریعت اور شریعت کی حیثیت, شریعت کی اتھارٹی, یہ صدقہ ہے محمد مصطفیٰ کا. جو شریعت حضور کا صدقہ ہے, اس شریعت سے یہ پوچھا جائے کہ تجھے لانے والے مصطفیٰ کا میلاد منائیں گے نہ منائیں؟ بولیے یہ سوال بنتا ہے؟ بولیے یہ سوال بنتا ہے؟ نہیں, شریعت کو اختیار ہی نہیں کہ مصطفیٰ کے میلاد پہ فتویٰ دے. نہیں, حضور کے میلاد کا معاملہ شریعت سے بڑھ کر ہے, حضور سے محبت کا معاملہ شریعت سے بڑھ کر ہے. اس لیے اپنا موقف یہ بناؤ کہ ہم حضور کے میلاد منانے کے لیے, خوشی کے اظہار کے لیے کسی دلیل کے محتاج نہیں, دلیلوں سے بے نیاز ہو کر مصطفیٰ کا میلاد مناتے جائیں گے اور مرحبا کی صدائیں بلند کرتے چلے جائیں گے. اب آئیے, کچھ لوگ دلیل کے محتاج ہیں, کچھ لوگ دلیل کے محتاج ہیں, باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن سے دکھائیں مصطفیٰ کا میلاد بنانا. تو پھر ایک آیت سنیں اور بات مکمل, بڑی مشہور آیت ہے, پہلے آپ نے سنی ہوئی, توجہ دلانا مقصود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم نے کہا کہ عیسیٰ تم جس نبی کی بات, جس خدا کی بات کرتے ہو کہ وہ خدا حی و قیوم ہے, قادر مطلق ہے, تمام شان و تمام ہے, ہماری آرزو ہے پوری ہو جائے, ایک تمنا پوری کروا دو. نبی نے کہا کیا آرزو؟ قوم نے کہا کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ آسمان سے خدا کی بارگاہ سے دسترخوان نازل ہو, پکے پکائے کھانوں پہ مشتمل مائدہ. مائدہ کا معنی دسترخوان, پوری سورت کا نام سورہ مائدہ رکھ دیا. قوم نے مطالبہ کیا کہ اللہ کے نبی خدا کی بارگاہ سے دسترخوان منگواؤ, پکے پکائے کھانے منگواؤ. نبی نے کہا کہ میرے خدا کی قدرت کا امتحان نہ لو, وہ ہر کام کر سکتا ہے, ہر کام کرنے پہ قادر ہے, اس کی قدرت کا امتحان نہ لو. قوم نے کہا کہ نہیں, ہم امتحان نہیں دے رہے, ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ کھانا آئے گا, اس دن ہم کھائیں گے تو ہمارے دلوں کو اطمینان ملے گا, دلوں کو سکون ملے گا, روحانیت ملے گی. جب قوم نے یہ جواب دیا تو نبی نے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا. چھٹا 7واں بار اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء, یا پروردگار میری قوم نے آرزو کی ہے تو پوری کروا دے, آسمان سے پکے پکائے کھانوں پہ مشتمل دسترخوان نازل کر دے, وعدہ اتار دے. دعا کی, اگلی دعا کا حصہ اس پہ غور کرنا.
عرض کرتے ہیں مولا اگر یہ دسترخوان ہمیں مل جاتا اس کے 3 فائدے ہوتے. کتنے فائدے؟ بولیے کتنے فائدے؟ یہ 3 فائدے یاد رکھنے ہیں اور 3 فائدوں کی ترتیب یاد رکھنی ہے. 3 فائدے ہوں گے. پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ تقول لنا عیدا لاولنا وآخرنا. مولا پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ جو دسترخوان اتارے گا، مائدہ اتارے گا، اس مائدہ کا اترنا ہمارے اپنوں اور ہمارے بچوں کے لیے عید کا دن بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ عید کا دن بن جائے گا. دسترخوان اترے گا، کھانے ہم کھائیں گے. دسترخوان تو آج کر رہا ہے مگر یہ دن اگلوں پچھلوں کے لیے عید کا دن بن جائے گا. ہم اسے تہوار بنا لیں گے، عید کا دن بنا لیں گے. وآیۃ منک. اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا کہ یہ دسترخوان تیری توحید کی نشانی بن جائے گا. تیری توحید کی نشانی بن جائے گا، تیرے وجود کی نشانی بن جائے گا. دسترخوان بتائے گا کہ ہاں خدا موجود ہے، قادر مطلق ہے، ہر کام کر سکتا ہے. 2 فائدے ہو گئے. اور تیسرا فائدہ کیا ہوگا کہ وارزقنا وانت خیر الرازقین. ہمیں رزق مل جائے گا. کیا مل جائے گا؟ تو بولیے نبی نے کتنے فائدے دلوائے؟ کتنے فائدے؟ پہلا فائدہ کیا کہ مولا اس دسترخوان سے ہمیں کیا ملے گی؟ عید. دوسرا فائدہ کیا ہے؟ تیری توحید. تیری وآیۃ منک. تیرے وجود کی نشانی بن جائے گا، تیرے ایک ہونے کی نشانی بن جائے گا. تو دوسرا فائدہ کیا ہوگا کہ ہمیں کیا ملے گی؟ توحید مل جائے گی. اور تیسرا فائدہ کیا ہوگا کہ ہمیں رزق مل جائے گا. دوستان محترم کی دعا کسی عام شخص کی نہیں، نبی کی دعا ہے. اس کی دعا اور نبی ہر خطا سے پاک. دعا نبی کی ہے اور کلام خدا. کلام ہمارے سامنے بیان کرنے والی زبان مصطفیٰ. زبان مصطفیٰ کی خطا کا دور دور تک چھائے پڑے نہیں. خطا سے پاک نبی کی دعا ہے. نبی دعا کرتے ہوئے مولا کی بات میں عرض کر رہا ہے کہ مولا دسترخوان اتار. فائدے کتنے ہوں گے؟ پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ عید. اور دوسرا فائدہ توحید. اور تیسرا فائدہ رزق. اب خود بتائیے فتویٰ آپ سے اور آپ فیصلہ کریں کہ نبی اس دسترخوان کے اترنے کے 3 فائدوں کو بیان کرتے ہوئے جس کو سب سے پہلے ذکر کر رہا ہے عید کو اور توحید کو اس کے بعد ذکر کر رہا ہے. نبی کی ترتیب پہ غور کرو. پھر نبی کی اس ترتیب کو خدا نے قرآن میں دے کر ضابطہ کیا بنا دیا. نبی بتا رہا ہے کہ آؤ جب بھی خدا کی بارگاہ سے کوئی نعمت کو ملا کرے، فضل ہوا کرے، رحمت ہوا کرے، ہماری جھولی بھرا کرے تو پھر آؤ عید پہلے منایا کرو اور خدا کی توحید کا بیان بعد میں کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی. عید کو توحید پہ مقدم رکھا. عید کو توحید پہ، ورنہ وہ توحید کو پہلے بیان کرتے تھے. عید کا لفظ بعد میں آیا تھا. قرآن ہے، ہر لفظ میں اسرار ہے، رموز ہیں، حکمتیں ہیں. رب کائنات کی منشا کا اظہار ہے. نبوی ضابطہ، خدائی ضابطہ اور پھر مصطفی ضابطہ. قرآنی ضابطہ کیا بنا کہ آؤ جب بھی تمہیں کوئی نعمت ملا کرے تو سب سے پہلے اس نعمت کے ملنے پہ کیا کرو؟ بولو کیا کرو؟ اونچی آواز میں کہہ کیا کرو؟ مناؤ، خوشی کرو، جشن مناؤ، فرحت کا اظہار کرو، مسرت کا اظہار کرو. سر سے لے کے پاؤں تک تمہارا پورا وجود بتا رہا ہو کہ آج خدا کی نعمت کا نزول ہوا. ہر کوئی جان رہا ہو اس پہ رب کائنات کا کرم ہوا ہے. پہلے مناؤ خوشی، پہلے مناؤ عید، پھر اس نعمت سے مولا کی توحید کا فیض پاؤ. اب اس ضابطے کی روشنی میں آپ بتائیں. حضرت عیسیٰ کو چھوٹا سا دسترخوان مل رہا ہے، چھوٹا سا، اس کا آج کوئی وجود نہیں، اس کا فیض آج ہمیں نہیں مل رہا. معمولی سا دسترخوان اتر رہا ہو تو پہلے کیا کریں؟ عید منائیں، پھر اس سے خدا کی توحید کا فیض پائیں. لوگوں ہمیں کوئی معمولی سا دسترخوان نہیں ملا
ہمیں تو ساری کائنات میں بانٹنے والا ملا، رحمت للعالمین ملا ہے، قاسم نعم ملا ہے، ساری کائناتوں میں نعمتیں تقسیم کرنے والا ملا ہے، ہر کسی کو کھلانے والا ملا ہے۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی، خدا دیتا چلا جاتا ہے، میں تقسیم کرتا چلا جاتا ہوں۔ تو بتائیے جس 12 ربیع الاول کو، جس ماہ ربیع الاول میں اور جس صبح شب ولادت کو محمد مصطفیٰ رہے ہو، آمنہ کا لالا رہا ہو، محبوب خدا رہا ہو، تاجدار ختم نبوت آ رہا ہو، غریبوں پہ رحم کرنے والا آ رہا ہو، پوری انسانیت سے پیار کرنے والا آ رہا ہو، اور گنہگاروں کو کالی کمری میں چھپانے والا آ رہا ہو، قیام شفاعت لانے والا آ رہا ہو۔ اب بتاؤ قرآن کے حساب کی شکل میں کہ جب مصطفیٰ آ رہے ہو تو پہلے کیا کرنا ہوگا، پھر کیا کرنا ہوگا؟ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ آؤ سب سے پہلے مصطفیٰ کی آمد پہ عید مناؤ، خوشیاں مناؤ، جھنڈے لگاؤ، جھنڈیاں لگاؤ، ہر طرف مصطفیٰ کی آمد کی دھوم مچا دو۔ عید منانے کے بعد پھر مصطفیٰ کی تحریر پہ آؤ اور عید کا فیض پاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ دوستان محترم، قرآن کی اس آیت نے کیا بتایا کہ عید پہلے ہے اور توحید، بولو عید پہلے ہے اور توحید، عید پہلے ہے اور توحید بعد میں حساب کا ہے۔ اب جو شخص یہ کہتا ہے کہ ہم تو حضور کی بارگاہ سے دین لیں گے، شریعت لیں گے، قرآن لیں گے، خدا کا پیغام لیں گے، ہمیں کیا پڑی ہے ہم میلاد منائیں، ہم کیوں خوشی منائیں، کیوں جھنڈے لگائیں، بس ہم حضور سے دین لیں گے، حضور سے دین لیں گے، توحید لیں گے۔ تو بتائیے اس شخص کا یہ موقف قرآن کی اس آیت کے مطابق ہے؟ بولے بھائی قرآن کیا کہتا ہے؟ دین پہلے لو یا عید پہلے مناؤ؟ بولے ہاں، قرآن کی ترتیب کیا ہے کہ عید پہلے ہوگی اور دین، عید پہلے ہوگی اور توحید بعد میں ہوگا۔ اور جو شخص قرآن کی اس ترتیب کو بدلے گا قرآن کا فیض نہیں پائے گا۔ مصطفیٰ کا میلاد منانے والوں اور مرحبا کی سزائیں بلند کرنے والوں، اپنی قسمت پہ ناز کرو، ہماری ترتیب وہی ہے جو قرآن میں بیان ہے کہ پہلے مصطفیٰ کی عید مناؤ، پھر بعد گئے مصطفیٰ سے توحید کا فیض پاؤ۔ تو بولیے پہلے کیا ہے؟ پہلے کیا ہے؟ آج میلاد النبی ہے، کیا سبحانہ، کیا سبحانہ نور ہے، آ گیا وہ نور والا اس کا سارا، اور عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا۔ یاد رکھو عید پہلے ہے اور توحید، عید پہلے ہے اور توحید، توحید میں سارا دین ہے، توحید میں سارا دین، شریعت، طریقت، حقیقت، نماز، روزہ، حج، زکات، قرآن، سارا کس میں آ گیا؟ توحید میں سارا کس میں آ گیا؟ اور عید توحید سے پہلے ہے، تو پھر کہنا پڑے گا کہ مصطفیٰ کے میلاد کی خوشی پہلے ہے اور دین سارے کا سارا بعد میں، دین سارے کا سارا بعد میں ہے، قرآن بعد میں ہے، توحید۔ اگر مصطفیٰ کا میلاد نہیں منانا تو توحید مانو گے کیسے؟ توحید لوگے کہاں سے؟ خدا کے ایک ہونے پر تمہارے پاس دلیل کیا ہوگا، ثبوت کیا ہوگا؟ جو قبر میں پوچھتے ہیں نا من رب کا تیرا رب کون، ما دین کا تیرا دین، پھر پوچھتے ہیں کہ ماذا تقول فی حق هذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس ہستی کے بارے میں کیوں پوچھتے ہیں؟ اس لیے پوچھتے ہیں کہ رب کو کہا، رب کو رب کہنا پتا کہاں سے ملا، رب کی توحید کا فیض ملا کہاں سے؟ اگر وہ یہ کہہ دے کہ میرا رب خدا ہے اور میرا دین اسلام ہے اور حضور کو پہچاننے سے کر دے انکار، حضور کو پہچاننے سے کر دے، فرشتے کہیں گے نا اس کے جانتا نہیں، جس کو خدا کو کہاں سے جانتا ہے، اسے نہیں جانتا، اس کے لائے ہوئے اسلام کو کہاں سے جانتا ہے؟ لوگوں خدا کو رب کہنا اسی وقت مصدق ہوگا، اسلام کو دین کہنا اسی وقت معتبر ہوگا جب وہ قبر والا مصطفیٰ کو پہچانے گا، کیونکہ خدا کے رب
عید میلاد النبی پہلے ہے اور جو سارے کا سارا بعد میں ہے. یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام میں دو عیدیں، اسلام میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ، دو عیدیں اسلام میں ہیں. وہ اپنے خیال میں عید میلاد النبی کا انکار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اسلام میں نہیں، لیکن وہ عید میلاد النبی کے خلاف بولتے ہوئے بھی نا بات صحیح کر جاتے ہیں، بات سچی کر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اسلام میں تو عیدیں ہیں، اس میں کوئی نہیں. بات ہماری بھی سچی ہے. عید میلاد النبی اسلام میں نہیں، بات سمجھے، اسلام میں نہیں، اسلام سے پہلے ہے. اسلام سے عید الفطر اسلام میں ہے اور عید الاضحیٰ اسلام میں ہے. وہ اسلام کا جز ہے اور عید میلاد النبی اسلام کی شرط ہے، اسلام کی بنیاد ہے. بنیاد پہلے ہوتی ہے، وجود بعد میں ہوتا ہے. تو عید میلاد النبی منائے گا تو صاحب ایمان بنے گا، اور صاحب ایمان بنے گا تو رمضان، صاحب ایمان بنے گا تو نماز. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی. یہ بات یاد رکھیں. سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سرکار کی آمد، اقبال کی آمد، احمد کی آمد، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی. عید میلاد النبی اسلام سے اور اسلام سے سب کچھ بعد میں ہے. یاد کا میلاد سب سے پہلے، سب سے پہلے ہے. بس جسے میلاد مل گیا، مصطفیٰ کی آنے کی خوشی مل گئی، اس سے سب کچھ مل گیا. پھر ہر شہر اس کا مقدر ہے، اور جس کا چہرہ مصطفیٰ کے میلاد میں خوش نہیں، پھر وہ اس قابل ہے کہ جہنم میں جلایا جائے. جہنم کا ایندھن بنے، جہنم میں پھینکا جائے. جنت میں وہی چہرہ جائے گا جو مصطفیٰ کے آنے پہ مسکرائے گا. اس چہرے میں بشارت ہوگی، دال کی ہوگی، خوشی اور مسرت کی آثار ہوگی. کہ مصطفیٰ کے میلاد میں مسکراتا چلا جائے گا، جنت کا حقدار بنتا چلا جائے گا. یاد رکھیں کہ حضور کے میلاد کی خوشی پورے دین کی بنیاد ہے. اور وہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ بات تو واضح ہوگی نا کہ عید میلاد النبی اسلام سے اور اسلام سے پہلے ہے. لہذا عید الفطر، عید الاضحیٰ اسی کی قبول ہوگی جو مسلمان ہوگا، مسلمان. لیکن عید میلاد النبی اسلام میں نہیں، اسلام سے اور اسلام سے پہلے ہے. لہذا اگر مصطفیٰ کا میلاد ابو لہب بھی منا رہے، اگر مصطفیٰ کا میلاد کافر ابو لہب بھی منا رہے، اسلام کا دشمن، ایمان نام کی شے نہیں، اسلام سے آیا ہی نہیں، مگر مصطفیٰ کی آمد پہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے انہی کے اشارے سے لوری کو آزاد کرتا ہے. لوگوں، مصطفیٰ کا میلاد اگر کافر بھی منا لے، مولا اسے بھی محروم نہیں رکھتا، اسے بھی معلوم نہیں رکھتا. میلاد کی برکتیں اس کے دامن میں بھی آتی ہیں کافر ہونے کے باوجود، دشمن اسلام ہونے کے باوجود. اگر میلاد کے صدقے میں کافر پہ کرم ہو سکتا ہے تو مصطفیٰ کے غلام پہ کرم نہیں ہوگا. اگر کافر بھی حضور کا میلاد بنا لے وہ بھی قبول. ابو لہب کا واقعہ آپ نے سنا ہے، اس نے کہا کہ جب پیر کا دن آتا ہے، خدا کے عذاب میں گرفتار، پیر کا دن آتا ہے، تو جس انگلی سے میں نے اشارہ کر کے لوری کو آزاد کیا تھا، اس انگلی سے میٹھا پانی نکلتا ہے. اس انگلی سے میٹھا، اس پانی کو پیتا ہوں تو میرے عذاب میں کمی آ جاتی ہے، میرے عذاب میں کمی آ جاتی ہے. یہ بخاری کے اندر ہے، خواب میں اس نے بیان ہو گیا کہ جب پیر کا دن آتا ہے تو میں ٹھنڈے پانی کو پیتا ہوں تو میرے عذاب میں کمی آ جاتی ہے. میٹھا پانی نکلتا کہاں سے؟ انگلی سے. اس انگلی سے کیوں نکلتا ہے کہ وہ انگلی محبوب کے میلاد کی خوشی میں ہلی، حالانکہ کافر تھی، حالانکہ مسلمان کی. انگلی کس کی؟ ابو لہب کی ہے نا، کافر کی انگلی. مگر انگلی کو شرف کے حاصل ہے کہ مصطفیٰ کے میلاد کی خوشی میں ہلی تھی. اب خود سمجھ لیں کہ مولا ادھر والی نسبت کو دیکھتا ہے یا ادھر والی نسبت کو دیکھتا ہے.
انگلی کافر کی، انگلی کافر کی، اسے جلنا چاہیے، اگر نہیں یعنی تو مصطفیٰ کے میلاد کی خوشی میں ہے۔ مولا نے اس انگلی سے میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ اب ذرا غور کریں، مجھے بتائیں کہ کافر کی انگلی اگر حضور کے میلاد میں ایک دفعہ ہلے تو وہاں سے چشمہ جاری ہو، وہاں سے چشمہ جاری ہو جائے تو وہ مصطفیٰ کا غلام وہ اپنے ہاتھوں سے جھنڈے لگاتا ہے، جھنڈیاں لگاتا ہے، رقص کرتا ہے، سارا وجود مصطفیٰ کے میلاد میں غرق ہو جاتا ہے اور ہر طرف مرحبا مرحبا کی صدائیں بلند کرتا ہے اور ہاتھوں کو لہرا لہرا کر مصطفیٰ کے میلاد کی خوشیاں مناتا ہے۔ ارے بتاؤ اس کے وجود سے موتر کا جام جاری نہیں ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ کافر کی انگلی سے، کافر کے وجود سے ایسا پانی نکل رہا ہے جو عذاب کم کر رہا ہے، جو عذاب کم کر رہا ہے، کافر کا عذاب جو مرنے کے بعد کم نہیں ہو سکتا۔ اگر محبوب کے میلاد کی تاثیر کو دیکھو، جو کام نماز نہیں کر سکتی، کوئی کافر مر جائے، مرنے کے بعد آپ اسے نماز پڑھ کے ثواب پہنچائیں چھوڑیں، آج کل بھی ثواب پہنچائیں چھوڑیں نہیں۔ ارے جو کام نماز نہیں کر سکتی مصطفیٰ کا میلاد، جو کام اور کوئی عمل نہیں کر سکتا، مرنے کے بعد کافر کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، ہاں پہنچ رہا ہے تو میلاد کی طرح۔ اور پھر دیکھیں ابو لہب نے کہا میں اس پانی کو پیتا ہوں تو میرے عذاب میں کیا ہو جاتی ہے؟ کمی ہے۔ کہ مولا نے عذاب کم ہی کرنا تھا، پلائے بغیر ہی کر دیتا، پانی نکالے وہ خیر کر دیتا، وہ ہر کام پہ قابل ہے۔ پیر کے دن اس کے عذاب میں کمی ہو جاتی، مگر نہیں، پہلے اسے پلاتا ہے، پہلے مولا اس کمری سے اسے پلاتا ہے، اس پانی کے صدقے میں اس کا عذاب کم کرتا ہے۔ اس میں اشارہ کیا ہے؟ مولا فرما رہا ہے کہ دیکھو دیکھو میں مصطفیٰ کا میلاد کیسے بنا رہا ہوں، مصطفیٰ کا میلاد کیسے بنا رہا ہوں۔ مقصد تو اس کے عذاب کو کم کرنا تھا، مگر براہ راست نہیں کر رہا، میٹھا پانی پلا کے کم کر رہا ہوں۔ پھر آؤ میری سنت کیا ہے؟ مصطفیٰ کا میلاد بنایا کرو نا تو کچھ کھلا پلا کے بنایا کرو، کچھ کھلا پلا کے بنایا کرو۔ یہ مصطفیٰ کے میلاد پہ کھلانا پلانا یہ کوئی معمولی شے نہیں۔ اس حلوے میں، اس حلیم میں، اس پلاؤ میں اتنی تاثیر ہے کہ کافر کا عذاب کم ہو سکتا ہے، مومن کی برکت بڑھا سکتا ہے۔ جو مصطفیٰ کی میلاد کا لنگر کھائے گا اس کی گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مصطفیٰ کے میلاد کا لنگر کھائے گا، خدا کی قسم وہ لنگر نہیں نور ہے۔ کیا ہے؟ نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، وہ حلوہ بھی نور ہے، وہ روٹی بھی نور ہے، وہ پھلیاں بھی نور ہے، وہ بدانہ بھی نور ہے۔ مصطفیٰ کے میلاد کی خوشی میں لنگر کھاؤ بھی کھلاؤ بھی، خدا کی قسم جسم کو بھی خوراک ملے گی، روح کو بھی خوراک ملے گی، جسم بھی توانا ہوگا، ایمان بھی مضبوط ہوگا۔ اور پھر ابو لہب نے کیا کہا؟ یہ پانی کب ملتا ہے؟ ہر بولو ہاں ہر یار وہ ابو لہب بھی پیر مان گیا، ابو لہب بھی پیر ہے، ابھی پیر نہیں مان، وہ کافر ہو کے پیر مان گیا کہ جب پیر کا دن آتا ہے، اور پیر کا دن بتاؤ سال کے بعد آتا ہے یا مہینے کے بعد؟ سوچ کے اب دیکھیں بات پھر کیا سمجھ میں آئی کہ میرا مولا تو ہر ہفتے ہی مصطفیٰ کا میلاد بنا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عید میلاد النبی۔ ان نالائقوں کو سال بعد بھی قبول نہیں اور مہینے بعد بھی قبول نہیں اور ایمان والوں کے لیے قبول نہیں، اور میرا مولا ہر ہفتے میلاد بنا کے کافروں کو نواز کرتا ہے۔ سید ہدایت حضور شاہ صاحب اللہ کی محترم یہ حضور کے میلاد کا سما
ہونا، حضور کے میلاد کی خوشی خدا کی قسم بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ بات یاد رہے گی نا، قرآن کی آیت میں روشنی میں کہ عید پہلے ہے توحید، جو عید منائے گا وہ توحید پائے گا، اور جو عید سے معلوم ہے وہ توحید سے بھی معلوم ہے۔ آؤ اس ماہ مبارک میں اس طرح بار بار حضور کا میلاد بناؤ، محفلوں میں آؤ، نعتیں پڑھو، سلام پڑھو، رامی لگاؤ، مٹھائیاں بانٹو، کھاؤ، اگر کھلانے والے کو تو کھانے والے کو کھاؤ، اس طرح کھاؤ، کثرت سے کھاؤ کہ مہینہ گزرے تو ہمارا سینہ مدینہ بن جائے، ہمارا سینہ مدینہ بن جائے، اور دل و دماغ پر جلوہ رسول کا نقش ثبت ہو جائے، اور عشق رسول ہماری پہچان بن جائے، میلاد ہماری پہچان بن جائے، سلام ہماری پہچان بن جائے، مرحبا کے نعرے ہماری پہچان بن جائیں، یہ جھنڈے اور جھنڈیاں ہماری پہچان بن جائیں، اور ہمارے معاشروں کے اندر اس طرح عشق مصطفیٰ کے چشمے پھوٹ پڑے کہ دشمن جو حضور کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں انہیں سبق مل جائے کہ مصطفیٰ کے غلام جانیں دے سکتے ہیں، سر کٹوا سکتے ہیں، سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، مگر اپنے محبوب کی شان میں گستاخی کو برداشت تو کہتے محترم ڈٹ کے میلاد بنائیے، ہم سب حضور کی آمد میں دھوم مچائیں اور اپنے سینوں کو مدینہ بنائیں، اور ایک عظیم الشان عالمی محفل میلاد تو مینار پاکستان کے سائے میں لاہور میں انعقاد 11 اور 12 کی درمیانی، جس کی دعوت آپ کو مل چکی ہے پہلے قبلہ شاہ صاحب کی طرف سے، میں صرف اس کو دہرا رہا ہوں۔ پیر والے دن گزار کی جو رات آئے گی شب میلاد، وہ لاہور میں لاکھوں عاشقان مصطفیٰ کا ٹھٹ کے مارتا ہوا سب ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے، محفل ہم نے یہاں بھی کرنی ہے، مگر اس محفل کو ہر کوئی دیکھتا نہیں، ہر کوئی دیکھتا ہی ثواب ملتا ہے، ثواب، مگر قوت کا اظہار نہیں ہوتا، بولے قوت کا اظہار نہیں ہوتا، یہ مکہ ہونا بھی مکہ ہونا بھی ہے، جرم ضعیفی کی سزا مر کے مکہ جا، جو کمزور ہو گیا وہ مر گیا، کمزور کی کوئی زندگی نہیں، کیونکہ ہاں یہ جو محفلیں چھوٹی چھوٹی ہیں ان کا ثواب ضرور ملتا ہے، مگر قوت کا اظہار مینار پاکستان کے سائے میں لاکھوں پورے پاکستان سے آئے ہوئے لاکھوں شاگان محمد مصطفیٰ مل کر مرحبا مرحبا کی صدا بلند کریں گے، تو بتاؤ گستاخوں کا پیشاب نکلے گا کہ نہیں؟ اور یہ ہم نے کرنا ہے، اور دشمنان مصطفیٰ کو بتانا ہے کہ حضور کے غلام سوئے ہوئے وہ صرف لنگر کھانے والے نہیں، خون بہانے والے، لنگر کھانے والے خون بہانے والے بھی ہیں، اور ہم انشاءاللہ حضور کی عزت پہ، حضور کی ناموس پہ آنچ یہاں سے انشاءاللہ پیر والے دن اصل کی نماز کے بعد 10 روانہ ہوگی، اس میں آپ خود بھی تشریف لائیں، دوستوں کو دعوت دیں، انشاءاللہ میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ وہ محفل آپ کی زندگی کی یادگار محفل، اور ایک اور خوشخبری اس محفل میلاد میں عرب مشائخ کو دعوت دی ہے، ایک شیخ جو مدینہ پاک سے آئے، جہاں سے اور لاہور میں پہنچ چکے ہیں، اور مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آج انہوں نے پڑھایا لاہور، یہ شیخ کون ہے؟ یہ شیخ کون ہے کہ جن کے خاندان میں 14 صدیوں سے حضور کے روضہ اطہر کی تالے کی چابی آ رہی ہے، حضور کے روضہ پاک کا جو اندر کا دروازہ ہے اس کی چابی جس خاندان میں چلی آ رہی ہے، اس خاندان کے شیخ، اس خاندان کے ساتھ پہلی بار پاکستان میں تشریف لا رہے ہیں، حضور قائد محترم حج پہ گئے، پچھلے سال وہاں تعارف ہوا، ملاقات ہوئی، بہت متاثر ہوئے قائد محترم سے، قائد محترم نے دعوت دی، بحمدہ تعالیٰ پاکستان میں تشریف لا چکے ہیں، ان کی زیارت کرنا میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے زندگی کا بنا ہوگا، ٹھیک ہے، حضور کے میلاد میں بھی شریک ہوں، ان کی زیارت بھی کریں، اور عاشقان مصطفیٰ کی قوت کا اظہار بھی کریں، اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جن کی خوشبو ازل سے ابد تک گئی، ایسے گلستان رحمت پہ لاکھوں سلام
کساں